بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو اسی دلچسپ قصے پر محیط ہوگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، بہت وقت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج، چاند اور زمین بنائی۔ اس تخلیق کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ فرما بردار فرشتے مٹی لائے اور اللہ نے اسے آدمی کی شکل عطا کی اور اسے نام دیا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ 40 سال ہلا ہی نہیں، وہیں کا وہیں بت بنا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ کچھ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آیا، اور تب 40 سال کے بعد ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جب روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو وہ چھینک پڑا، اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو اسے چاروں طرف ذائقے دار کھانا دکھائی دیا۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اپنے چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن اس سے پہلے کہ روح پیروں تک پہنچتی وہ پھلوں کی طرف لپکے اور پیر نہ چلنے سے آدم علیہ السلام وہیں نیچے گر گئے۔ تب اللہ پاک نے عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اللہ پاک نے نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان اب انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت کے سارے جانوروں اور پنچھیوں کے نام سکھائے، جیسے شیر، بھیڑ، اونٹ، ہاتھی، مور اور بھی بہت سارے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ باغ سے کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک کے۔ اللہ پاک نے پیغمبر سے کہا کہ انہیں علم کے پیڑ کا پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ کھیل کر بتانے لگے۔ کچھ سال بعد آدم علیہ السلام وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھا اور آدم علیہ السلام کے لیے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب پیغمبر سو رہے تھے تب اللہ پاک نے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ جب آدم علیہ السلام جاگے تو وہ عورت کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام حوا رکھا کیونکہ ان کی تخلیق کسی جاندار چیز سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں جنت میں ایک لمبے وقت تک خوشی خوشی رہے۔ شیطان اب بھی انسانوں سے ناراض تھا جبکہ کئی برس بیت چکے تھے، لہذا شیطان جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ پاک کا حکم بھول گئے ہوں گے۔ ایک دن اس نے ایک ترکیب لگائی جس سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان جنت میں آیا اور اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اس پھل کو کھانے کے لیے اکسایا جو حرام تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات نے انجانے میں ہی اس درخت کے پھل کو توڑا اور کھانے لگے۔ اللہ پاک کے منع کیے ہوئے علم کے پھل کو کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے جسم پر کوئی پیراہن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ اب وہ واقعی بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی نافرمانی کے لیے انہیں سزا دیں گے۔ اللہ پاک اس واقعے پر بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کافی لمبے وقت تک
پیدل چلنا پڑا اور آخر کار وہ ایک ندی کے کنارے پر جا کر بس گئے۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی بہت مشکلوں سے بری ہوگی۔ انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا، بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ اب ان کے پاس جنت کے وہ سارے عیش و آرام نہیں تھے۔ کچھ برس کے بعد اماں حوا علیہ السلام جڑواں بچوں کی ماں بنی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے لڑکے کا نام قابیل رکھا اور اس کے بعد ان کے گھر میں پھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس بار انہوں نے لڑکے کا نام حابیل رکھا۔ حابیل اور قابیل دونوں جوان ہو گئے۔ قابیل کھیتوں میں کام کرتا اور فصل اگاتا۔ جب حابیل بڑا ہوا تو وہ گدڑیا بن گیا اور وہ بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی اور خواتین موجود نہیں تھیں، لہذا آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، لہذا قابیل بالکل بھی خوش نہیں تھا اور وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان میں بحث ہوئی اور آدم علیہ السلام نے اس مدعے کو حل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی۔ حابیل نے اپنے باڑے میں سے سب سے اچھے میمنے کو چنا اور اسے قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا، لیکن قابیل بہترین پھلوں اور سبزیوں کو قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جگہ اس نے خراب سبزیوں اور اناج کو چنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نامنظور۔ جب انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں تو آدم علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے اور یہ طے کیا گیا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی، لیکن قابیل بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن حابیل بہت دیر تک گھر نہیں لوٹا تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی بات سن کر قابیل گھر سے نکل گیا اور حابیل کو کھیتوں میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار اسے حابیل گھر کی طرف لوٹتا نظر آیا۔ قابیل ابھی بھی حابیل سے بہت ناراض تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں۔ حابیل نے اس کا جواب دیا کہ اللہ صرف انہیں قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ قابیل یہ سن کر اور ناراض ہوا اور اس نے حابیل کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ حابیل نے یہ دیکھا، حالانکہ وہ قابیل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے کہا اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر قابیل اور آگ بگولا ہو گیا اور اس نے پتھر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ جب قابیل کو احساس ہوا کہ حابیل کی موت ہو چکی ہے تو وہ بہت ڈر گیا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہ ہو، لہذا وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے طریقے سوچنے لگا۔ حابیل کی لاش چھپانے کے لیے قابیل اسے کندھے پر اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہا تھا۔ تبھی اس نے دو کووں کو ایک دوسرے سے جھگڑتے دیکھا۔ لڑائی کے دوران ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور مرا ہوا کوا نیچے آ گرا۔ جیتے ہوئے کوے نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مردہ کوے کی لاش کو ڈالا اور اسے مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ اس طرح قابیل کے ہاتھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ کوے کی ہی طرح اس نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈال دی۔ اس طرح دنیا میں پہلا انسان دفن ہوا۔ قابیل نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے شرمندہ تھا۔ اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی اور وہ جانتا تھا کہ وہ لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت سے غم زدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے، ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی نصیحت کی۔ کافی لمبے وقت کے بعد آدم علیہ السلام کو اور بھی کئی اولادیں نصیب ہوئیں۔ آدم علیہ السلام اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ ان کی موت نزدیک ہے تو انہوں نے شیث علیہ السلام کو اپنا وارث بنایا۔ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔